وہ ایک امریکی مداری ہے، اور حسن العیاری مداری بالکل ٹیکسی ڈرائیور، اور ساری زندگی ٹیکسی چلائی، اور اب تو شیعوں نے کہہ دیا، ایک شیعہ کا میں گفتگو سن رہا تھا، اس نے اس کو چیلنج کیا کہ تو اپنے باپ کا نام بتا، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تو ہم نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ صحابہ کو بھونکنے والے کا باپ کسی ضلع میں نہیں ملے گا، یہ ساری اندھیرے کی پیداوار ہے، اور جو صحابہ کو بھونکے گا وہ حلالی ہو سکتے ہی نہیں، یہ تو ہم نے پہلے دن کہا۔ لیکن اب شیعہ کیمپوں سے بھی آواز آنے لگی کہ اس مداری کا ابا ہے ہی کوئی نہ، تمہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس نے چیلنج کیا، سرگودے کا شیعہ ہے، وہ ڈھکو صاحب کا شاگرد ہے، محمد حسین ڈھکو، جن کو کہتے ہیں وہابی شیعہ، وہ محمد حسین ڈھکو، اس نے زبردست آپریشن کیا، اس نے کہا شیعو جو تم کہتے ہو نا علی مشکل کشا، یا علی مدد، اماموں کو پکارتے ہو ان کے نام کی نظر نیاز منت منوتی غازی عباس علمبردار فلاں فلاں فلاں، اور نعرے لگاتے ہو، اور تمہارا عقیدہ ہماری پکار سنتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، تو ڈھکو صاحب نے کہا تمہارے اور ابو جہل میں ذرا فرق نہیں ہے، کٹر مشرک ہو۔ اب اسی کا شاگرد ہے، اس نے اعلان کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا اعلان کیا، اس نے کہا کہ اللہ یاری صاحب اپنے ابے کا نام بتا، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ کیسی نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور اس پہ نہیں، مجھے اپنے مولویوں پہ تعجب ہے کہ ایسے چبل ٹیکسی ڈرائیور اور بد اصل بد نسل، اور پتہ نہیں کدھر سے پیدا ہوا، کس نے اٹھایا، اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے امام ابو بکر پہ، امام عمر پہ، اس پہ مناظرے ہیں اور اس پہ گفتگو ہے۔ یہ تو جو مناظرے کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی عقل عطا فرمائے کہ یہ کون سا موضوع ہے بھائی؟ امام ابو بکر موضوع ہے، امام عمر موضوع ہے۔ اگر ابو بکر و عمر مومن نہیں تو پھر کوئی نبی دنیا پہ آیا ہی نہیں، کسی نبی کی نبوت بھی ثابت ہو سکتی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا تھا، اور پورے اس مارکیٹ کے بد اصلوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر ابو بکر و عمر مومن نہیں نا، ابو بکر عمر کے ایمان کی دلیل اس پہ جرا ہو سکتی ہے، تو پھر دنیا میں نبوت کا تصور ہی نہیں۔ وہی دلیل جو ابو بکر عمر کے ایمان کی ہے، وہی دلیل انبیاء کی نبوت کی ہے، وہی دلیل محمد الرسول اللہ کی رسالت کی ہے، وہ آپ کی نبوت کی ہے، وہی دلیل حضرت علی کے وجود پہ ہے، وہی دلیل حضرت حسن حسین کے وجود پہ ہے۔ اگر وہ دلیل نہیں اور اس دلیل پہ جرا ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں نبوت کا تصور ہی مٹ گیا، اور وہ دلیل ایک ہی ہے، تواتر۔ کیا ہے؟ تواتر۔ تواتر کا جو طبقہ ہو، انبیاء کو ہم نبی مانتے ہیں، تواتر دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معجزات مانتے ہیں، تواتر دلیل ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کا ہم دعوے رسالت مانتے ہیں، تواتر دلیل ہے۔ آپ کی نبوت مانتے ہیں، دلیل تواتر ہے۔ قرآن کا منزل من اللہ مانتے ہیں، دلیل تواتر ہے۔ اور حضرت علی کا وجود مانتے ہیں، دلیل تواتر ہے۔ حضرت حسن حسین کا وجود مانتے ہیں، دلیل تواتر ہے۔ ابو بکر و عمر کو مومن مانتے ہیں، دلیل تواتر ہے۔ اگر تواتر کو نکال، نہ نبوت ثابت ہوگی، نہ قرآن کی قرآنیت ثابت ہوگی، نہ حضرت علی کا پیدا ہونا ثابت ہوگا، نہ حضرت حسن حسین کا دنیا میں آنا ثابت ہوگا، نہ قرآن کا نازل ہونا ثابت ہوگا، نہ محمد الرسول اللہ کے معجزات ثابت ہوں گے، نہ آپ کا دعوی نبوت ثابت ہوگا۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ جو دلیل انبیاء کی نبوت ثابت کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی رسالت، دعوی نبوت ثابت کر رہی ہے، وہی دلیل تواتر ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کر رہی ہے۔
اور اللہ کے فضل سے یہ اتنی یتیم پارٹی ہے، خصوصاً مداری، اور یہ اپنی بل میں بیٹھ کے فونوں پہ مناظرہ کرتے ہیں۔ اس طرح فونوں پہ نہیں، میں نے اسے چیلنج کیا کہ بچوں 15 منٹ تو میرے سامنے بیٹھ، فون شون نہیں، اگر تیری پوری نسل کو ابو جہل سے بڑا کافر ثابت نہ کروں، خدا کی قسم میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ ہاں صرف 15 منٹ بیٹھ۔ تو انہیں مولوی دیکھے ہی نہیں، تو خود ریڑی والا ہے، ٹیکسی والا، اور تجھے وہ فون کرتے ہیں جو خود کہتے ہیں چلو ہمیں محلے والے نہیں جانتے، تو فون پہ پتہ چل جائے گا بھائی اے بھی محلے چراندہ نہیں، یہ بھی محلے والا ہے۔ کسی آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، دوسروں نے کہا بزرگا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، اتنا تو مانو نا شہرت تو ہو گئی ہے، شہرت، اب سارے محلے والے پہچان تو گئے، یہ بالکل وہی حالت ہے۔ اب آؤ، سب سے بڑا اعتراض اس مداری کا اسی انداز تربیت پہ کہ صحابہ کرام کی تربیت پہ بعض باتیں اللہ رب العزت نے تربیت کی تو اس پر وہ کفر کا حکم لگاتا ہے اور کہتے ہیں یہ بات ہوئی ہے نا تب اللہ نے منع کیا ہے، یہ بات ہوئی ہے نا تب اللہ نے منع کیا، یہ اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا تھا کہ یہ انداز تو پھر پیغمبر کے لیے بھی آیا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اب مداری انداز کیا بنے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اپنی کفر کی 100 سے زائد وجوہ ہیں، ان میں سے ایک کفر اس کا یہ ہے، اس نے قانون بنا دیا کہ جہاں آیت آئے نا انداز تربیت تو وہاں پر حکم جاری کر دو، فتویٰ لگا دو، سغرے کبرے ملا دو۔ تو اب یہاں پر اگر وہی انداز ہو تو اس انداز پر تو امام کائنات پہ اس مداری کا فتویٰ جا رہا ہے، اور جہاں پر بھی وہی ڈانس کہ یا ایھا النبی لما تحرم، اور جہاں مداری کی جان شروع ہو جائے، دیکھو جی اللہ کے رسول نے بھی اللہ کے حلال کو حرام کیا، یہ تو سغرا بن گیا۔ اب تجھے حلال کو حرام کرے من لم یحکم بما انزل اللہ، آگے پھر اس پہ فتویٰ، تو پھر پیغمبر پہ جو فتویٰ لگا ہے وہ ہے مسلمان صحیح؟ نہیں، وہ کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔